جی السلام علیکم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سوشیولوجی کا ہی ہے سبجیکٹ، اور سول سروسز کا ہی ایگزام ہے. اس میں کوشچن نمبر 2 ہے، اور جو پیپر ہے وہ 2023 کا اسپیشل ایگزام ہے. ایک اسپیشل ایگزامز آپ سب کو اسپائرنٹس کو پتہ ہوئے تھے، جو کہ سیٹوں کا بیک لاگ تھا اس کو پورا کرنے کے لیے. تو یہ ہم اس ایگزام کو لک آفٹر گو تھرو کریں گے. اس میں ہم 2023 کا جو نارمل ریگولر ایگزام تھا وہ بھی ہم کور کر چکے ہیں، اور 2024 بھی 2 سال کے ہم کوسچنس آلموسٹ کور کر چکے ہیں، مین 16 کوسچنس. تو یہ اسپیشل والی جو سیریز ہے اس کا کوسچن نمبر 2 ہے. لیٹس سی کہ یہ کوسچن کیسے تھا. ہاؤ از پبلک اوپینین فارمڈ؟ ہاؤ دی کنٹمپریری ٹرینڈز ان سوشل میڈیا آر شیپنگ دی پبلک اوپینین ان پاکستان؟ اور how would you compare social media with conventional methods of public opinion formation؟ یہ سوال تھا جس کے 3 پارٹس ہیں. پہلے تو اس نے پوچھ لیا کہ پبلک اوپینین بنتا کیسے ہے. دوسرا اس نے پوچھ لیا کہ جو کنٹمپریری ٹرینڈز ہیں سوشل میڈیا کے، ان کا امپیکٹ آن پبلک اوپینین کی شیپنگ فارمیشن. اور لاسٹ اس نے پوچھ لیا کمپیریزن سوشل میڈیا کے کنونشنل میتھڈز کا، سوشل میڈیا کا اور کنونشنل میتھڈز آف پبلک اوپینین فارمیشن کا. تو یہ سوال تھا. اس کی آؤٹ لائن دیکھ لیتے ہیں. انٹرو دیں گے، پھر پبلک اوپینین بتا دیں گے کہ ہے کیا، پھر اس کی فارمیشن جو کہ سوال کا فرسٹ پارٹ ہے. اور اس کے بعد ہے جی ہاؤ اور کنٹمپریری ٹرینڈز ان سوشل میڈیا شیپنگ پبلک اوپینین، سوال کا سیکنڈ پارٹ. پھر تھرڈ پارٹ جو کمپیریزن ہے آف سوشل میڈیا اینڈ کنٹمپریری ٹرینڈز. پھر کنکلوژن، کریٹیکل انالیسز، اور لاسٹ میں کنکلوژن. اچھا، انٹرو اس کا میں نہیں دے رہی، یہ آپ نے اپنی مرضی سے اوپن اینڈڈ میں چھوڑ رہی ہوں. ایک جنرک سا آپ نے اسٹارٹنگ لینی ہے اور اس کو بالکل اسپیسیفک اینڈنگ دینی ہے. یہ انٹرو کا ایک نارمل پروسیجر ہے، اور میں نے پہلے پچھلی کافی سارے اس میں اپنے ویڈیوز میں لکھ کے بھی دکھا دیا، وہاں سے بھی آپ سیمپل لیں، اور انٹرو جو ہے وہ آپ اپنی مرضی کا لکھ سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. پبلک اوپینین کو ہم نے ڈیفائن کر دیا، 3 ڈیفینیشنز لکھ دی ہیں کہ پبلک اوپینین از ایگریگیٹ آف ایٹیٹیوڈز اور بلیفز ہیلڈ بائی انڈیویجول پاپولیشن. پبلک اوپینین از کمپلیکس کلیکشن آف اوپینینز آف مینی ڈفرینٹ پیپل اینڈ سم آف آل دیئر ویوز. اور اس کے بعد 2 ڈیفینیشنز کے بعد ہم نے پبلک اوپینین کا بتا دیا کہ 18th سینچری ورڈ ہے آئی اوپینین، وہاں سے یہ نکلا ہے اوپینین کا ورڈ، پبلک اوپینین کا کانسیپٹ. اور اٹ جنرلی ریفرز ٹو اے لارج گروپ آف پیپل دیٹ مے ناٹ بی گیدرڈ ایٹ اے پلیس. مطلب کہ ان کا ایک اکٹھی جگہ پہ موجود ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ ان کی سوچ جو ہے اس میں ایک یونینیمٹی ہونا ضروری ہے. ڈیفینیشن کے بعد ہمارے پاس اگلا ہے کہ جی پبلک اوپینین فارم کیسے ہوتی ہے. سب سے پہلا سٹیپ ہے اس کا ڈاؤننگ اویئرنیس، یعنی کہ پیپل بیکم اویئر آف این ایشو بٹ ڈو ناٹ فیل دی پریسنگ نیڈ ٹو ٹیک این ایکشن. یعنی کہ میننگ کہ پرابلم تو ریئلائز ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ ڈسکرپنسی، یہ پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن اس پرابلم کو سالو کرنے کی زیادہ کوئی ضرورت نہیں محسوس کی جا سکتی. مطلب اس پرابلم کے ساتھ ایگزسٹ یا سروائیو کیا جا سکتا ہے. Distinguishing between awareness and urgency is essential to interpreting public opinion correctly. For instance, most people in Pakistan acknowledge child labor as problem, but it rarely surfaces when people are asked about the most crucial issue faced by the country. یہ ایک ایگزامپل ہو گئی. پھر ہے ہمارے پاس گریٹر ارجنسی، جہاں پہ پیپل موو بیانڈ اویئرنیس. اویئرنیس سے آگے ایک سینس آف ارجنسی آ جاتی ہے کہ نہیں، اب اس ایشو کو سالو کرنے کی اب ضرورت ہے، یا اس کے ساتھ سروائیو نہیں کیا جا سکتا. اس کی پینکنگ اپیل ٹو ڈو سم تھنگ سینٹیمنٹس ہوتے ہیں، اور سچ ایز کہ پاکستان میں انرجی کرائسس ہے فار دا پاسٹ ڈیکیڈ. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پوری الیکشن کمپین جو تھی وہ بلڈ کی گئی تھی آن الیکشن کمپین 2013 کی آئی تھنک. تو آگے چلتے ہوئے نیکسٹ جو تھرڈ اسٹیپ ہے اس کا، دیٹ از ریچنگ فار سولوشنز. اب ہم الٹرنیٹیوز ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس ایشو کو سالو کرنے کے لیے الٹرنیٹیوز کون سے ہیں. کنورٹنگ فری فلوٹنگ کنسرنز فار ایکشن. alternatives for dealing with issue. ہم to begin looking for alternatives for dealing with issue. Often public's attention focuses on choices that experts or policy makers have crafted without being helped
ٹو انڈرسٹینڈ دی امپلیکیشنز. یعنی کہ جو پالیسی ایکسپرٹس نے، یہ پالیسی میکرز نے چیزیں رکھ دی، ہم انہیں میں رہ کے الٹرنیٹیوز ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں رادر دین کہ ہم پرائمری کوئی ریسرچ خود سے کنڈکٹ کرنے کی کوشش کریں. فار ایگزامپل دی اوپینین آف سولر system as an alternative to energy crisis, but its cost is an hurdle. اگلا سٹیپ ہے چوتھا ہمارے پاس وشفل تھنکنگ کا، کہ this is where public's resistance to facing trade-offs is most manifest, as people initially assume that they can have it all. یعنی کہ وہ آئیڈیل سولوشن کی طرف یا جو موسٹ سارٹ آؤٹ سولوشن ہے اس کی طرف جاتے ہیں. وشفل تھنکنگ must be overcome before people come to grips with more realistic solution. ideal solution اور realistic solution میں ایک ڈفرینس ہوتا ہے. یعنی کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی ہم خواہش تو کرتے ہیں لیکن ان تک پہنچنا جو ان سا ہے وہ ایک مشکل ہے یا وہ ایک ناممکن سی بات ہوتی ہے، تو وہ ریئلسٹک نہیں ہوتی. فار ایگزامپل ہر کوئی چاہتا ہے کہ اگر ہم انرجی کرائسس کو ہی لے لیں کہ ہر کسی کو پاکستان میں بجلی فری ملے، لیکن یہ ایک ناممکن سی بات ہے کیونکہ بجلی کی ایک کاسٹ ہے جو سرکار اپنے اوپر بیئر نہیں کرے گی، وہ پبلک کو ہی اس کے یوزرز ہیں ان کو بیئر کرنی پڑے گی. یا اسے اس طریقے سے لے لیں کہ اگر ہر یوزر چاہے گا کہ سولر پینل جو ہے گورنمنٹ اسے فری کا انسٹال کر کے دے، دیٹ کین ناٹ بی، کیونکہ گورنمنٹ کنسیڈرنگ اٹس فائنینشیل جو اسٹریسز ہیں یا فائنینشیل پرابلمس ہیں اس کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ یہ کر نہیں سکتی، اس کے پاس اتنے ریسورسز اویلیبل نہیں ہیں. پھر ہمارے پاس ہے ویئنگ دی چوائسیز، کہ ہمارے پاس جو الٹرنیٹیوز اویلیبل ہیں ان کو ہم لک آؤٹ کریں گے کہ کون سے ان کے کیا پروز اینڈ کونس ہیں. اٹ از ہارڈ ورک ایز پیپل کم ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ایزی کاسٹ فری سولوشنز آر unlikely to work. When public has given a lot of thought, they begin to hold firmly to their opinion even when presented with unpleasant consequences. پھر ہمارے پاس ہے ٹیکنگ اے اسٹینڈ انٹلیکچولی. چھٹا سٹیپ ہے اور لاسٹ سٹیپ ہے میکنگ اے ریسپانسبل ججمنٹ مورلی اینڈ ایموشنلی کریکٹ جون سی ہوگی. پیپل آر کوئکر ٹو ایکسیپٹ چینجز ان دیئر مائنڈس دین ہارٹس. It can take a decade for some issue to arrive at the last stage of public opinion. The issue of women in workplace is one such example. The emotional resolution requires people to accommodate themselves to different situations, changing their own thinking and behavior. اچھا جی، اب سوال کا سیکنڈ پارٹ کہ ہاؤ آر کنٹمپریری ٹرینڈز ان سوشل میڈیا شیپنگ پبلک اوپینین. ایک ہمارے پاس ہے ایجنڈا سیٹنگ. This theory put forth the ability of media to influence the significance of events in public mind. Media sets the agenda for audience discussion. ٹھیک ہو گیا. People most affected by media are those who have high need for orientation. پھر ایک طریقہ ہے فریمنگ کا، جہاں پہ میڈیا فریم کر دیتی ہے اسٹوریز اینڈ ایشوز ان اے وے دیٹ انفلوئنس ہاؤ آڈینس پرسیوز اینڈ انٹرپریٹس انفارمیشن. اگلا ہے سلیکٹیو رپورٹنگ. میڈیا چوزز واٹ ٹو رپورٹ اینڈ واٹ ٹو omit, creating a biased narrative. پھر سوشل میڈیا uses emotional language یا tone to persuade public opinion. اس کے بعد ہے editorial, reels and articles express opinion and perspective that shape public opinion. یہ طریقے ہو گئے. آگے ہمارے پاس ہے cultivation theory، جو کہتی ہے کہ it claims that TV cultivates or promotes a view of social reality that is inaccurate. However, viewers nonetheless assume it reflects its real life. Dominance of TV created a common view of the world. اگلا ہے ہمارے پاس پرائمنگ کہ میڈیا ایکسپوجر can activate certain attitudes or beliefs, making them more accessible and influential in shaping public opinion. یعنی کہ پرائمنگ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم اس طریقے سے دیکھیں کہ میڈیا جو ان سا ہے وہ اس قسم کے ایٹیٹیوڈز یا بلیفز کا ایکسپوجر ہمیں دے دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو انفلوئنس ہوتا ہے انفلوئنس جو ہے یا کسی ٹاپک کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں وہ چینج ہوتا جاتا ہے، یہ پبلک اوپینین فارمیشن جو سی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. پھر ہمارے پاس کریٹنگ ایکو چیمبرز. میڈیا میں کیٹر ٹو اسپیسیفک آڈینس اینڈ ری انفورس دیئر ایگزسٹنگ بلیفس. آگے چلتے ہوئے ہمارے پاس ہے کوشچن کا تھرڈ پارٹ، جو کہ کمپیریزن ہے سوشل میڈیا اور کنٹمپریری میتھڈز ان پبلک فارمیشن. جہاں پہ سوشل میڈیا میں آج کل ہیش ٹیگ ٹرینڈز اور کیمپینز ہوتے ہیں، وہاں پہ کنٹمپریری میڈیا ایک پرسویشن کی ٹیکنیک جو کہ اپیل ہے وہ یوز کرتا ہے. پھر وائرل کنٹینٹ کا ہے
ان سوشل میڈیا تو کنٹمپریری میڈیا میں پروپوگنڈا ہے. یہاں پہ انفلوئنسر مارکیٹنگ ہے ان سوشل میڈیا، تو وہاں پہ ایجنڈا سیٹنگ ہے. آن لائن پٹیشنز ہیں تو سوشل انفلوئنس ہے. یہ ایک کمپیریزن پورا دے دیا ہے کہ کیسے جو ہے وہ دونوں میں ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں. اچھا، دی پچ اپیل از اے لاٹ مور ایموشنل اینڈ ارجنسی سیکنگ، جبکہ یہاں پہ دی نیریٹو از مور ریئلسٹک دین ایموشنل. جو کنٹمپریری میڈیا ہے اس میں ریلائز مور آن امیجز اینڈ ویڈیوز، جبکہ وہ جو کنٹمپریری ہے وہ دیٹ ریلائز آن ٹیکسٹ کالمز اینڈ ایڈیٹوریلز. دی فلو آف انفارمیشن از فاسٹ پیسڈ سو اوپینین از آلسو بلڈ فاسٹر. جبکہ کنٹمپریری میڈیا میں اٹ ٹیکس لاٹ مور ٹائم ٹو بلڈ این اوپینین. پھر ہمارے پاس کریٹیکل انالیسز آ گیا. اس کو ہم اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں صرف میڈیا کا ہی رول نہیں ہے ان پبلک فارمیشن، اس میں باقی چیزیں جیسے کہ پیئرز وغیرہ ہو گئے، فیملی ہو گئے، ان ساری چیزوں کا، یا ہماری ریلیجیس بیلیوز ہیں ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا، ان کا بھی ایک انفلوئنس ہے یا ایک کردار ہے وہ پبلک اوپینین کو فارم کرنے میں. تو اس طریقے کا کریٹیکل انالیسز ہو سکتا ہے. لاسٹ میں ہمارے پاس کنکلوژن ہے. کنکلوژن اگین ہم ایک اسپیسیفک بالکل سٹارٹ لیں گے اور جنرک اینڈنگ دیں گے. اس کا کنکلوژن جو ہے وہ لکھا نہیں ہے، لیکن آگے چل کے ہم کسی نہ کسی ایک ٹاپک کا سیمپل دیکھ لیں گے کہ کنکلوژن لکھنا کیسے ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریے گا، سبسکرائب بھی کریں، اور اپنے ریویوز جو ان سے قیمتی ریویوز ہیں ان سے بھی آگاہ کریں کہ ویڈیو کو لیکچرز کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، امپرومنٹ کی جہاں پہ گنجائش ہے. کوئی ٹاپک جو آپ چاہتے ہوں ہم سالو کریں، کوئی اور سبجیکٹ جو آپ چاہتے ہوں جس کی طرف ہم ویڈیوز بنانا شروع کریں. ایون کمپٹیٹیو ایگزامینیشن سے ہٹ کے کوئی یونیورسٹی کے ایگزامز ہیں، کوئی یونیورسٹی کا ٹاپک ہے، وہ بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس، ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ کو ایک ایگزامینر کا جو ویو پوائنٹ ہے یا جو پرسپیکٹیو ہے سوال کو دیکھنے کا وہ دے سکیں رادر دین کے، تاکہ اسٹوڈنٹس میکسیمم مارکس obtain کر سکیں. تو اگین اچھی لگے ویڈیو تو سبسکرائب ضرور کریے گا. تھینک یو ویری مچ.